اب دوسری طرف آتے ہیں. ہم کدھر کھڑے ہیں بس وہ سمجھنا ہے. دوسری طرف یزید. یزید کون تھا؟ قرآن بھی پڑھتا تھا، ماننے والا تھا، نمازیں بھی کبھی کبھی پڑھ لیتا تھا مسلمان. لیکن اے امام حسین کیوں اٹھے؟ کیوں بیعت نہیں کی؟ کس لیے ان کو امیر المؤمنین نہیں مانا؟ جواب ملے گا اے لوگو، جو بندہ شراب پیتا ہوگا، جو بندہ نمازوں کو چھوڑتا ہوگا، جو محرمات کو حلال جانتا ہوگا، جو گانوں کو سنتا ہوگا، ارے جو عورتوں کو بلا کے گانے سنے گا، ارے جو دنیا کے اندر پیار کرتا ہے، جو دنیا سے پیار کرنے والا ہے، وہ یزیدیت کہلاتی ہے. حسین اس بندے سے، اس بندے کی مخالفت کرے گا جو قرآن کا مخالف ہوگا، جو دین کا مخالف ہوگا، جو نمازوں کا مخالف ہوگا، جو قرآن کا مخالف ہوگا، جو شراب پیے گا اس کا مخالف ہوگا. حسین ان کے مخالف کھڑا ہوگا. پتا چلا جو نمازیں چھوڑے گا اس کا تعلق حسین سے نہیں ہے، جو گانے سنے گا اس کا تعلق حسین سے نہیں ہے، جو کبوتر بازیاں کرے گا اس کا تعلق حسین سے نہیں ہے. جو حسین والا ہوگا وہ نمازی بھی ہوگا، قرآن کا قاری بھی ہوگا، وہ دین کا عالم بھی ہوگا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ قرآن حسینیت اور یزیدیت. اب آپ بتائیں ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے گھروں میں ذکر حسین کی محفل سج گئی. جب شادی ہوتی ہے سارے گانے ہمارے گھروں میں. ہمارے گھروں میں جب شادی ہوتی ہے پردے کی بے حرمتی ہمارے گھر عام ہوتی ہے. نہیں، کوئی حیا نہیں ہوتی. نمازیں ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ شکر جمعہ بھی آتا ہے، بھلا ہو اس جمعے کا جو آتا ہے. ہم جمعے کو نہ کر مسجد میں آ جاتے ہیں. ہفتے کو چھٹی، اتوار کو چھٹی، سوموار کو چھٹی، منگل کو چھٹی، بدھ کو چھٹی، جمعرات کو چھٹی، جمعہ صبح کی بھی چھٹی. خالی ایک دن جمعے کے ٹائم ہم حاضری لگوانے آ جاتے ہیں، مولا ہم تجھے مانتے ہیں. ایک دن نماز پڑھی، ذکر حسین ہم کرتے ہیں. ایک دن نماز پڑھ کے پورا ہفتہ نماز کو ہم نے پڑھا نہیں، نماز کو ہم نے دیکھا نہیں، قرآن کو ہم نے چھوا نہیں، قرآن کی ہم نے تلاوت کی نہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہم حسین والے، عادتیں ہماری یزید والی، کردار ہمارا یزید والا. ہمارے گھروں میں قرآن کبھی جھاڑ کر دیکھنا عرصہ دراز سے اس پہ مٹی پڑی ہوگی. کہتے ہیں ہم ذکر حسین والے. ادھر دیکھو، ارے کربلا کے اندر نیزے کے اوپر حضرت امام حسین کا سر انور ہے، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، قرآن زبان سے نہیں چھوٹا. میرے محبوب نے فرمایا تھا اوے لوگو، قرآن آل بیت کے ساتھ ہے اور آل بیت قرآن کے ساتھ ہے. سر تن سے جدا ہو گیا، نیزے کے اوپر سر چل رہا ہے، نیچے اٹھا کر چلنے والے، کٹائی کرنے والے، اندر سے بھی کالے اوپر سے بھی کالے، خاص نشانی کالے کپڑوں والے، سر نیزے پہ اٹھا کر ارے تلاوت کرنے والا حسین ہے. حسین تلاوت کر رہے ہیں، قرآن نہیں چھوڑا. اور ہم نے قرآن کو کبھی چھوا نہیں ہے، قرآن کو کبھی پڑھا نہیں ہے. ایمان سے بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کی صورت دیکھے ہوئے، کتنا ٹائم ہو گیا قرآن کو ہاتھ لگائے ہوئے. آج اپنے دامن میں جان کر دیکھنا. ہم کہتے ہیں ہم حسین والے ہیں. حسین تو وہ ہیں جنہوں نے کربلا میں نہ تو سجدہ چھوڑا نہ قرآن چھوڑا. ایسے ہی ہے نا؟ لیکن ہمیں اب یہاں بھی ایک اور بات کرتا چلا جاؤں. جاگ رہے ہیں یا میں ہی زور لائیا وہاں؟
جاگ رہے ہیں نا سارے؟ آج سمجھیے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ایک چول پکا کر یا سبیل لگا کر بچ جائیں گے. نہیں، یہ بات بڑی واضح ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت امام حسین نے تلوار نکالی صرف اس وجہ سے کہ جس نے نماز چھوڑی اس کا تعلق حسین سے نہیں ہے، جس نے قرآن چھوڑا اس کا تعلق حسین سے نہیں ہے، جس نے اسلام کو چھوڑا اس کا تعلق، اور جس نے گانے سنے اس کا تعلق. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں پھر پیچھے ایک بات کرتا ہوں، مزید پیچھے چلتا ہوں. اللہ کریم نے دنیا بنائی. کیا بنائی؟ دنیا بنائی. حضرت آدم بنائے، سب کو فرمایا سجدہ کرو، سب نے کر دیا. ابلیس نے کہا نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگا یا ربا میں بڑا توحیدی ہوں، میں صرف تجھے مانتا ہوں، میں صرف تجھے سجدہ کروں گا. یہ تو مٹی سے بنا آلہ بھی نہیں، کم ظرف، نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو عام سا ہے، میں آگ سے بنا آلہ ہوں. تکبر آیا، غرور کیا. رب نے فرمایا نکل جا میری بارگاہ سے. جب نکلنے لگا کہنے لگا اے ربا میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، میں تیرے بندوں کو تیرے رستے سے جدا کروں گا، میں تیرے بندے کے دل سے تیری محبت کو نکالوں گا. آج دوستان گرامی قدر اپنا محاسبہ کرنا ہے. دو ذاتیں کھڑی ہو گئیں، ادھر رحمان کی ذات، ادھر شیطان کی ذات. رحمان کی ذات محبت پھیلانے والی، محبت میں دنیا بنانے والی، محبت میں دنیا سجانے والی. ادھر شیطان ہے، وہ کہہ رہے ربا میں نفرتیں پیدا کر کے لوگوں کو تجھ سے دور کروں گا، میں جھگڑے کروا کے لوگوں کو تجھ سے دور کروں گا، میں لوگوں کو تیرے محبوب بندوں سے دور کروں گا. جو اس وقت بھی شیطان کر رہا تھا آج بھی کر رہا ہے. اس وقت بھی شیطان لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈال رہا تھا، آج بھی شیطان نفرتیں ڈال رہا ہے. خود بتاؤ یہ دل چھوٹا سا، اس دل میں رب نے فرمایا میں ڈیرا بناؤں گا، مسکن بناؤں گا، لیکن شرط یہ ہے یہ نور والا ہوگا. ادھر نور ہوگا، میں رب کہتا ہوں ڈیرا بناؤں گا. اے مولا نور کیا ہوگا؟ جواب ملے گا نور پیار سے آئے گا، محبت سے آئے گا، ایک دوسرے سے پیار و خلوص کرنے سے آئے گا. جب تیرا دل پاک ہو جائے گا مولا کس سے جواب ملتا ہے؟ حسد سے پاک ہو جائے، کینے سے پاک ہو جائے، بغض سے پاک ہو جائے، نفرت سے پاک ہو جائے. جب ان چیزوں سے پاک ہوگا تیرا دل صاف ہوگا، میں رب تیرے دل کو اپنا ٹھکانہ بنا لوں گا. یہ رب کہتا ہے.